لاہور کا وہ خطرناک ڈھول والا جو بچے بچیوں کو اغوا کرنے کے بعد ان کے گردے نکالتا ہے اور 5000 میں وہ گردے بیچ دیتا ہے۔ جناب یہ معاملہ ہے کیا اور یہ شخص کیسے گرفتار کیا گیا، کس طرح لاہوریوں کے ہتھے چڑھا، اور جیسے ہی لاہوریوں نے اس کو پکڑا اور اس کے بعد اس نے 2 سے 2.5 منٹ وہ انکشافات کیے کہ لاہور میں رہنے والا ہر وہ شہری حیران و پریشان ہے، خاص طور پر وہ والدین جو اپنے بچوں کو ایسے ہی گھر سے باہر بھیج دیتے ہیں کہ فلاں پرچون کی دکان سے کچھ لے کر آؤ، یا باہر جھولے والا آیا آپ جھولے لے آؤ، یا ڈھول والا آیا اس کو 10-20 روپے پکڑاؤ۔ جناب ونڈو کی ایک جانب آپ دیکھ رہے ہیں، اس شخص کا نام سلیم ہے، ہنجروال شادی وال کا علاقہ۔ اس شخص کو اس جگہ سے پکڑا گیا ڈھول بجاتے ہوئے۔ اب یہ ڈھول بجاتے بجاتے کس طرح کاروائیاں ڈالتا تھا، کس طرح بچے بچیوں کو اغوا کرتا تھا، سب کچھ اس نے اپنی زبانی بتایا۔ یہ کل کا واقعہ ہے۔ اب یہ شخص ہنجروال شادی وال کے علاقے میں ڈھول بجا رہا تھا۔ اسی ڈھول بجانے کے دوران ایک محلے میں گیا، اس محلے میں ایک جھولے والا بھی آیا ہوا تھا۔ آپ عموماً اگر آپ محلے میں رہتے ہیں، گلی محلے میں جھولے والے بھی آئے ہوتے ہیں، ڈھول والے بھی آئے ہوتے ہیں، پھیری والے بھی آئے ہوتے ہیں۔ محلے میں ایسی ایکٹیویٹیز چلتی رہتی ہیں، پھیری والا، سبزی والا، فروٹ والا، گول گپے والا آ گیا، یعنی کہ اس طرح کے لوگ، پھیری والے، اس طرح کے لوگ وہاں پر چلتے پھرتے رہتے ہیں۔ اب ڈھول والا اس علاقے میں موجود تھا، ساتھ ہی جھولے والا بھی موجود تھا۔ ڈھول والے کی نظر پڑی ایک بچی پر جو کہ بڑی کم عمر تھی۔ اب وہ بچی کا دھیان جھولے والے کی طرف تھا، یعنی کہ اس کا دل کر رہا تھا کہ میں جھولا لوں، اور اس کے پاس پیسے نہیں تھے۔ اب جیسے ڈھول والے کو محسوس ہوا کہ اس بچی کا دل کر رہا ہے کہ یہ جا کر جھولے لے، کیوں نہ اس کو میں کہوں کہ آؤ جھولے میں آپ کو دلاتا ہوں، آپ جھولے لے لو۔ اب وہ چھوٹی بچی تھی، ننھی بچی تھی، اس کو کیا پتا کہ یہ شخص مجھے کس نظر سے دیکھ رہا ہے اور اس کا آگے مقصد کیا ہے مجھے جھولے لے کر دینے کا۔ بہرحال بچی کو اس نے جھولے والے کے پاس چھوڑا اور وہ بچی مسلسل جھولے لیتی رہی۔ 5 منٹ لیے ہوں گے، 10 منٹ لیے ہوں گے۔ اس کے بعد جب وہ بچی گھر کے لیے واپس جانے لگی تو اس شخص نے بچی کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ ابھی آپ کو مزید جھولے لے کر دوں گا، آؤ ہم کہیں اور چلتے ہیں۔ اب یہ بات کہنے کی دیر تھی کہ اس چھوٹی گڑیا، اس ننھی کلی کا دماغ کام کیا، اس نے شور مچانا شروع کر دیا۔ اب جیسے اس نے شور مچایا تو محلے کے لوگ اکٹھے ہو گئے کہ ایک ڈھول والا اور ایک ننھی گڑیا، یہ معاملہ ہے کہ اگر یہ ڈھول والا اس محلے میں تو رہتا نہیں ہے اور اس ننھی گڑیا کو یہ کیوں پکڑ رہا ہے اور یہ بار بار کیوں چیخو پکار کر رہی ہے۔ اب اتنی ہی دیر میں جب محلے دار اکٹھے ہوئے، محلے داروں نے اس شخص کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد جب اس کو تھوڑا مارا، اس کی تھوڑی سی طبیعت واش کی، اس کو ذرا سمجھایا کہ تم کرنے کے آئے تھے، ہمارا مقصد کیا تھا، تم بتاؤ، آج ہم تمہیں یہاں سے جانے نہیں دیں گے۔ اب جناب محلے داروں نے مل کر اس کو بٹھا لیا، زمین پر بٹھایا، اور اس کے بعد جو جو اس نے اپنے منہ سے الفاظ بولے، جو جو اس نے واقعات بتائے، وہ سننے کے بعد یقین جانیے لاہور میں رہنے والا ہر وہ ماں باپ اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ حیران و پریشان ہیں، جو محلوں میں رہتے ہیں۔ خاص طور پر میں سوسائٹیز کی بات نہیں کر رہا، سوسائٹیز میں سیکیورٹیز ہوتی ہیں، گارڈ، سیکیورٹی گارڈ کسی پھیری والے کو بھی، کسی ڈھول والے کو بھی یا کسی مقصد کے لیے اندر آنے دیتے ہوں گے، یا جب تک اس سیکیورٹی گارڈ کو پتا نہ ہو کہ فلاں شخص اس سوسائٹی میں انٹر ہوا ہے۔ محلے میں ایسا کوئی بھی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوتا، کوئی بھی شخص آرام سے محلے میں ڈھول لے کر آ سکتا ہے، اپنی ریڑھی لے کر آ سکتا ہے، اور محلے دار اس کو کچھ بھی نہیں کہتے۔ اب سلیم کو جب پکڑا، محلے داروں نے پکڑا، اس نے کہنا شروع کیا کہ جناب میں یہ واردات ڈالنے آیا تھا، اب اس بچی کو میں نے اغوا کرنے کے بعد اس کے گردے نکالنے تھے۔ گردے میں نے کتنے میں بیچنے تھے؟ 5000 میں۔ اب لوگوں نے سوال کیا کہ تم یہ بتاؤ یہ واردات ڈال کب سے رہے ہو، تمہارے گینگ میں کتنے لوگ شامل ہیں؟ تو اس نے کہا کہ ہم 3 لوگ اس گینگ میں شامل ہیں، میں یہاں پر ڈھول والا بن کے آیا ہوا تھا، لیکن مزید 2 لوگ گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے جو کہ اس گلی کے چوک پر کھڑے ہوئے تھے۔ جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ میں پکڑا گیا ہوں تو وہ مجھے چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ اب اس شخص نے کہا کہ ہم بچے بچیوں کو اغوا کرنے کے بعد شیرا کوٹ لے کر جاتے ہیں، شیرا کوٹ میں ایک ایسا گروہ بیٹھا ہوا ہے جن کو ہم ان گردوں کو سیل کر دیتے ہیں۔ اب سوال کیا گیا کہ گردے نکال دیے، اس کے بعد بے جان جسم، بے جان بچے بچی کا کیا کرتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ ہمارا مقصد صرف گردے نکالنا ہوتا ہے، آنکھیں نکالنا ہوتا ہے، جسم کے قیمتی اعضاء نکالنے ہوتے ہیں، اس کے بعد ہم اس بے جان جسم کو نالے میں پھینک دیتے ہیں۔ جانور کھا گئے، چیلے کھا گئی، نام و نشان ختم ہو گیا، ثبوت ختم ہو گئے۔ اب یہ شخص یہ باتیں کہنے کی دیر تھی تو محلے میں ایک ایسا شخص بھی سامنے آ گیا، اس نے اپنے بچے کی تصویر دکھانا شروع کر دی کہ میرا بچہ بھی اغوا ہوا۔
देखो तुमने इसको तो नहीं क्यों पकड़ा? उसने कहा नहीं मैंने इसको नहीं पकड़ा। अब पूछा गया कि किस नहर में, किस दरिया में उन बेजान जिस्मों को बहाते हो? उसने कहा कभी दरियाए रावी बहा देते हैं, कभी ठोकर की नहर में बहा देते हैं, हम अपना सिलसिला इसी तरह से कर रहे हैं। अब उसने कहा कि ये मामला हम आज से नहीं कर रहे, एक अरसे दराज से हम ये हरकत कर रहे हैं, बच्चों को अगवा कर रहे हैं और अगवा करने के बाद उनके गुर्दे निकाल कर बेच देते हैं। सिर्फ गुर्दे की कीमत कितनी होती है? 5,000 रुपया। अब उस वीडियो में मुझे ये भी महसूस हुआ कि उस शख्स ने यह भी कहा कि मैं अपनी 3 दावी गुर्दा निकाल के बेच देता। इसको गुर्बत कहें, इसको क्या कहें, यह फैसला आपने करना है। आप बताएं कि ये गुर्बत है या दिमाग खराब है इस शख्स का, इस गैंग का दिमाग खराब है कि नन्हे बच्चे, उन माँ बाप से पूछें कि जो माँ बाप अपने बच्चों की परवरिश करते हैं, अपने बच्चों को जवान करते हैं, बच्चा 9 महीने अपनी माँ के पेट में रहने के बाद दुनिया में आता है, उस माँ से उस बच्चे को पैदा करने की तकालीफ वो माँ ही जानती है। लेकिन ये लोग कितनी बासानी से, कितने आराम से, कितना खुल खिला के शख्स कह रहा है हम बच्चों को अगवा करते हैं, अगवा करने के बाद गुर्दे निकालते हैं, 5,000 का गुर्दा बेचते हैं और फिर उस बेजान जिस्म को नहर में बहा देते हैं, जानवर खा जाते हैं, चीले खा जाती हैं। अब ये शख्स इस वक्त पुलिस की तहवील में है, शेरा कोर्ट में इनका ग्रोह बैठा हुआ है। पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि इस शख्स के जितने भी करिंदे हैं जो इस गिरोह में शामिल हैं उन सबको गिरफ्तार किया जाए। इससे पहले भी रावलपिंडी में एक ऐसा गिरोह गिरफ्तार किया गया था जिसकी सोशल मीडिया पर काफी वीडियोस वायरल हुई कि जो चेकअप करने के बहाने किसी भी शख्स को जो मरीज हो उसको चेक करने के बहाने उस हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं और उसके बाद उस पेशेंट को पता भी नहीं होता कि उसको बेहोश करने के बाद उसका गुर्दा निकाल के स्टिचेस लगा देते हैं और पता ही नहीं चलता। जब उसको होश आती है फिर जाकर उस शख्स को पता चलता है कि मेरी एक साइड पर पेन हो रही है, मेरा गुर्दा निकल गया है। जनाब अली, इस शख्स की जैसे ही सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुई, वीडियो वायरल होने के बाद वो तमाम वालिदैन जो खास तौर पर लाहौर में रहते हैं, मैं किसी दूसरे शहर की बात नहीं कर रहा, मैं किसी गांव देहात की बात नहीं कर रहा, सूबे पंजाब की दारुल हुकूमत लाहौर की बात कर रहा हूं, जो कि लाहौर को एक पाकिस्तान का एक पेरिस कहा जाता है। सड़कें अच्छी हैं यहाँ पर कानून की रखवाली है, यहाँ पर पुलिस का कंट्रोल है, पुलिस अगवाकारों को पकड़ लेती है, पुलिस डाकुओं को गिरफ्तार कर लेती है, पुलिस लोगों को तहफ्फुज़ फराहम करती है। लेकिन दूसरी जानिब ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो आपकी, हम सब की छोटे छोटे बेटियों को, छोटे छोटे बेटों को, नन्ही कलियों को अगवा करने के बाद बेदर्दी से उनके जिस्म के अज़ाब भेज देते हैं। जनाब अली, इस शख्स को इबरतनाक सजा मिलनी तो चाहिए, लेकिन इसके बिहाइंड द सीन जो कारिंदे बैठे हुए हैं असल किरदार वो अदा कर रहे हैं। इस शख्स को तो एक डमी के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा होगा। ये कोई आम गैंग नहीं होगा, ये गैंग इंतहाई ताकतवर होगा जो किसी बच्चे बच्चियों के गुर्दों को बेचकर, अब ये नहीं पता ये शख्स तो आगे 5,000 का बेच देता है, जिसको गुर्दा बेचता है वो आगे गुर्दे का क्या करता होगा। ये वो सवालात हैं जिनके जवाबात आना बाकी हैं। आप भी आवाज बुलंद करें। और ये शख्स को गिरफ्तार हो गया, इसने अपनी जुबान से हर बात का एतराफ किया जो कि इंतहाई लम्हा फिक्रिया है।